پھر اس کا پانچواں حق ہے تبلیغ قرآن، یعنی جب آپ ایمان بھی لے آئے ہو، جب آپ کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا بھی آ گیا، آپ نے فہم بھی حاصل کر لیا، پھر آپ ماشاءاللہ باعمل بھی ہو، پھر اس کے بعد آپ قرآن کا یہ حق ہے کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ اس سے لے لیا نا، اب دوسروں کو بھی دینا شروع کرتے ہیں، اب دوسروں کا بھی حق ہے کہ قرآن ان تک پہنچایا جائے۔ آپ دیکھیں جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس دن سے لے کر وصال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ظاہراً 23 سال اعلان نبوت کے بعد گزارے، وہ 23 سال لوگوں تک قرآن پہنچانے اور ان کے مطابق معاشرہ قائم کرنے کے جد و جہد کرتے رہے، اسی میں گزارے، محنت کرتے ہوئے گزارے۔ اعلان نبوت کے بعد جو 23 سال گزارے ہیں وہ قرآن کی خاطر گزارے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں قرآن کو کیا اہمیت دیتے ہیں ذرا دیکھیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، جس دن سے نازل ہوا ہے اسی دن سے لے کر مرتے دم تک لوگوں کو قرآن پہنچانے، قرآن پڑھانے، قرآن سمجھانے، قرآن کے مطابق جو ہے وہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے محنت کرتے ہوئے گزارے ہیں 23 سال۔ تو محنت تو ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن محنت ہم کر رہے ہیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، خود کو راضی کرنے کے لیے۔ قرآن بھی چاہتا ہے کہ آپ خوش ہوں، لیکن قرآن چاہتا ہے کہ آپ کو ایسی خوشی ملے جو دوبارہ غم میں نہ بدلے، لازوال خوشی ملے۔ آپ عارضی اور جھوٹی خوشی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن قرآن آپ کو ہمیشہ کی اور سچی خوشی دینا چاہتا ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا مانگی تو اس میں بھی تلاوت اور تعلیم قرآن دونوں کا ذکر کیا۔ پھر اللہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو اس میں جو اللہ نے آپ کے فرائض منصب بیان کیے تھے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن لوگوں تک پہنچانے میں اور تلاوت سنانے میں اور سکھانے میں گزری، یعنی انہوں نے تلاوت بھی سکھائی، تزکیہ بھی کیا، علم بھی دیا، حکمت بھی سکھائی، اور سکھانے کا بھی درس یعنی ملتا ہے ہمیں کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی ایسے ہی گزاری تھی۔ بتائیں ذرا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس پڑھ کر سنایا قرآن؟ نہیں، سنایا بھی اور سکھایا بھی۔ کن کو سکھا رہے ہیں؟ کیا ان کی زبان کوئی اور تھی؟ جن کی زبان ہی عربی تھی ان کو سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن انہیں بھی سکھا رہے ہیں، قرآن کے اندر جو اسرار و رموز ہیں وہ کھول کے ان کے سینوں کے اندر اتار رہے ہیں۔ بتائیں اللہ نے جو قرآن کو صرف اتارا ہی یا کیا سکھایا نہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اتارا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون اس میں بھی اتارا ہے۔ لیکن آگے چلیں، سورہ رحمان میں کیا آتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، یہاں پہ سکھانے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا بھی ہے، اللہ نے قرآن سکھایا بھی ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا بھی ہے، سکھایا بھی ہے۔ اور آج ہمارا رویہ بھی یہی ہے، یعنی ہونا چاہیے۔ ہمارا رویہ قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ نہ ہمارا پڑھنے سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی سیکھنے سے تعلق ہے۔ جب سیکھنے سے نہیں تو پھر یقیناً سکھانے سے بھی نہیں۔ اگر کوئی قرآن سیکھے تو قرآن سے اسے پتہ چلے گا کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے اس کے پاس۔ اگر کوئی قرآن سیکھتا ہے تو قرآن اس کو سکھائے گا، قرآن دکھائے گا اس کو کہ اللہ نے تمہیں کتنی بڑی شان دی ہے، جو فرشتوں سے بھی تو افضل ہے۔ لیکن اپنا مقام کب ظاہر ہوگا؟ جب قرآن کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں